أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق یعنی غیر مباح طور پر مت کھاؤ، لیکن مباح طور پر ہو، مثلا کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے واقع ہو، بشرطے کہ اس میں اور بھی سب شرائط شرعیہ ہوں تو مذائقہ نہیں۔ یہ تو مالی تصرف تھا، آگے تصرف نفسی کو فرماتے ہیں۔ اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ اس لیے ضرر رسانی کو صورتوں کو منع فرما دیا، بالخصوص جب کہ اس میں یہ اثر ہو کہ دوسرا شخص پھر تم کو ضرر پہنچاوے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم کو بھی ضرر سے بچا لیا۔ معارف و مسائل: جس طرح سے باطل طریقے سے غیر کا مال کھانا جائز نہیں، خود اپنا مال بھی باطل طریقے سے خرچ کرنا جائز نہیں۔ آیت کے الفاظ میں اموالکم بینکم کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی ہیں اپنے مال آپس میں۔ اس میں یہ بات کو باتفاق مفسرین داخل ہے ہی کہ کوئی شخص دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر نہ کھائے۔ اور ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنا مال بھی ناجائز طور پر نہ کھائے، مثلا ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ یا اسراف بے جا ہیں، وہ بھی آیت کی روح سے ممنوع و ناجائز ہے۔ آیت میں لا تقولو کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی ہیں مت کھاؤ، مگر عام محاورے کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مال میں ناحق طور پر کسی قسم کا تصرف نہ کرو، خواہ کھانے پینے کا ہو یا اسے استعمال کرنے کا۔ عرف عام میں کسی کے مال میں تصرف کرنے کا اس کا کھانا ہی بولا جاتا ہے، اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہ ہو۔ لفظ باطل جس کا ترجمہ ناحق سے کیا گیا ہے، عبداللہ بن مسعود اور جمہور صحابہ کے نزدیک تمام ان صورتوں پر حاوی ہے جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے، جس میں چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت اور سود و قمار تمام معاملات فاسدہ ہیں میں داخل ہیں۔ باطل طریقے سے کوئی مال کھانے کی تشریح و تفصیل: قرآن کریم نے ایک لفظ بالباطل فرما کر ناجائز طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر ان ناجائز طریقوں کی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ناجائز معاملات کی تفصیل بیان فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تفصیلات ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ وغیرہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مذکور ہیں، وہ در حقیقت اس قرآنی حکم کی تشریح ہے۔ اس لیے وہ سب احکام ایک حیثیت سے قرآن ہی کے احکام ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے احکام شرعیہ مذکور ہوئے ہیں، سب کا عام طور پر یہی حال ہے کہ وہ کسی نہ کسی قرآنی اشارہ کی تشریح ہوئی ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ فلاں آیت کی تشریح ہے۔
آیت کے پہلے جملے میں ناحق اور ناجائز طریقوں سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، دوسرے جملے میں ناجائز طریقوں کو حرمت سے مستثنی کرنے کے لیے فرمایا الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم، یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں جو بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔ جائز طریقے اگرچہ تجارت کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلا عاریت ہبہ، میراث، لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی معروف و جاری صورت تجارت ہی ہے۔ پھر تجارت کے معنی عام طور پر صرف بیع و شراء کے لیے جاتے ہیں، مگر تفسیر مظہری میں اجارہ یعنی ملازمت و مزدوری اور کرائے کے معاملات کو بھی تجارت میں داخل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بیع میں تو مال کے بدلے میں مال حاصل کیا جاتا ہے اور اجارے میں محنت و خدمت کے بدلے میں مال حاصل ہوتا ہے۔ لفظ تجارت ان دونوں کو حاوی ہے۔ مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ یعنی بیع و شراء یا ملازمت مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرف کرنا جائز ہے۔ کسب معاش کے ذرائع میں تجارت اور محنت سب سے افضل ہے۔ دوسرے کا مال حاصل کرنے کی جائز صورتوں میں سے اس آیت میں صرف تجارت کا ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسب معاش کے ذرائع میں سے تجارت اور محنت سب سے افضل اور طیب ذریعہ معاش ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی حلال و طیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع و شراء جس میں جھوٹ فریب نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر جو امانت دار ہو اور انبیاء و صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ پاکیزہ کمائی کے خاص شرائط۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو واقعے کے خلاف اس کی تعریف نہ کریں، اور جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹلائیں نہیں، اور جب ان کا قرض اس کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ارشاد ہے قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں گنہگاروں کی صف میں ہوں گے بجز اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچ بولے۔ دوسرے کا مال حلال ہونے کے لیے تجارت اور ترازی کی دو شرطیں عائد کیے اس جملے میں تجارت کے ساتھ ان تراض منکم فرما کر یہ بتلا دیا کہ جہاں تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جوا، سٹا، ربوا اور سود کا معاملہ ہو، یا مال ابھی موجود نہیں محض ذہنی قرارداد پر اس کا سودا کیا گیا ہو، وہ بیع و باطل اور حرام ہے۔ اسی طرح اگر تجارت یعنی مبادلہ اموال ہو تو لیکن اس میں فریقین کی رضامندی نہ ہو وہ بھی بیع فاسد اور ناجائز ہے، اور یہ دونوں صورتیں اکل اموال بالباطل میں داخل ہیں۔ پہلی صورت کو فقہا
بی باطل کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور دوسری صورت کو بیس فاسد کے نام سے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ ایک مال کے دوسرے مال سے تبادلہ کرنے کا نام تجارت ہے۔ اگر ان میں کسی ایک جانب مال ہو اور اس کے بالمقابل مال ہی نہ ہو تو تجارت نہیں بلکہ فریب ہے۔ سود کے معاملات کا یہی حال ہے کہ سود کی رقم ادھار کی میعاد کا معاوضہ ہوتا ہے اور یہ میعاد کوئی مال نہیں۔ اسی طرح سٹہ جوا کہ اس میں ایک طرف تو مال متعین موجود ہے، دوسری طرف مال کا ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے۔ اسی طرح وہ وعدے کے سودے جن میں مال ابھی تک وجود میں نہیں آیا اور اس کا سودا کر لیا گیا تو ایک طرف مال اور دوسری طرف موہوم وعدہ ہے، اس لیے حقیقت کے اعتبار سے یہ تجارت ہی نہیں بلکہ ایک قسم کا دھوکہ فریب ہے۔ اسی لیے فقہا نے اس کو بھی باطل قرار دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے مال اور تبادلہ مال ہو تو ہو لیکن کسی ایک جانب سے رضامندی نہ ہو۔ یہ تجارت تو ہوئی مگر فاسد اور غلط قسم کی تجارت ہے، اس لیے اس کو بی فاسد کہا جاتا ہے اور ناجائز ہے۔ اس تشریح میں بی شرع اور تجارت کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں سب نکل جاتی ہیں۔ شرط ترازی کی حقیقت۔ البتہ ایک تیسری قسم اور ہے جس میں طرفین سے تبادلہ مال بھی ہے اور بظاہر فریقین کے رضامندی بھی، مگر وہ رضامندی در حقیقت مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے، حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔ اس لیے شرعاً اس تیسری قسم کو بھی دوسری قسم میں داخل قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً عام ضرورت کی چیزوں کو سب طرف سے سمیٹ کر کوئی ایک شخص یا ایک کمپنی اسٹاک کرے اور پھر اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے فروخت کرنے لگے۔ چونکہ بازار میں دوسری جگہ ملتی نہیں، گاہک مجبور ہے کہ مہنگی سستی جیسی بھی یہ فروخت کرے وہ اس کو خریدے۔ اس صورت میں اگرچہ گاہک خود چل کر آتا ہے اور بظاہر رضامندی کے ساتھ خریدتا ہے لیکن اس کی یہ رضامندی در حقیقت ایک مجبوری کے تحت ہے، اس لیے لازم ہے۔ اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایسی صورتیں پیدا کر دے کو اپنا مہر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے، گو معافی کے وقت وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے لیکن در حقیقت رضامندی نہیں ہوتی۔ یا کوئی آدمی جب یہ دیکھے کہ میرا جائز کام بغیر رشوت دیے نہیں ہوگا، وہ رضامندی کے ساتھ رشوت دینے کے لیے آمادہ ہو تو چونکہ یہ رضامندی بھی در حقیقت رضامندی نہیں، اس لیے شرعاً کالعدم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم سے بیع و شراء اور تجارت کی صرف انہی صورتوں کا جواز ثابت ہے جن کا جواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے اور فقہا نے ان کو منضبط کر دیا ہے، اور جتنی صورتیں بیع و شراء اور تجارت کی شرعاً ممنوع و ناجائز ہیں وہ سب اس سے خارج ہیں۔ قرآن کریم کے اس ایک لفظ نے فقہ کی پوری کتاب البیوع اور کتاب الاجارہ کا مکمل بیان کر دیا۔ آیت کے تیسرا جملہ یہ ہے وَلَا تَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ، جس کا لفظی معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس میں باتفاق مفسرین خودکشی بھی داخل ہے اور یہ بھی کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کرے۔ آیت کے پہلے جملے میں عام انسانوں کے مالی حقوق اور ان کی حفاظت کا بیان تھا، اس جملے میں ان کے جانی حقوق کی حفاظت کا بیان آ گیا، اور اس جگہ مال کو مقدم اور جان کو مؤخر شاید اس لیے بیان فرمایا گیا کہ مالی حقوق میں ظلم و جور اور کوتاہی و غفلت بہت عام ہے۔ ناحق قتل و خونریزی اگرچہ اس سے زیادہ اشد ہے مگر عادتاً اس میں ابتلا کم ہے، اس لیے اس کو مؤخر بیان فرمایا۔ آخر کے آیت میں ارشاد ہے ان اللہ کان بکم رحیما، یعنی جو احکام اس آیت میں دیے گئے ہیں
یہ لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ سب احکام تمہارے حق میں رحمت خداوندی ہیں تاکہ تم ان کاموں کے اخروی وبال سے بھی محفوظ رہو اور دنیاوی سزاؤں سے بھی۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، یعنی قرآنی ہدایت کے باوجود اگر کوئی شخص اس کے خلاف ورزی کرے اور جان بوجھ کر تعدی اور ظلم کی راہ سے کسی کا مال ناحق لے لے یا کسی کو ناحق قتل کر دے تو ہم ان قریب اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تعدی اور ظلم کی قید سے معلوم ہوا کہ اگر سہود، نسیان یا خطا سے ایسا ہو گیا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.